الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے عملنیر اور خاندیش کی سنی مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج عملنیر کی سرزمین پر غلامان رسول کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے غلاموں کی تعداد آج بھی زمین پر کم نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ غلامان رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے اس شعر کو ورد زباں کیے ہوئے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس بیداری کو اور آج کے اس سپرور سنی اجتماع میں آپ سب کی حاضری کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی گفتگو میں آپ اچھی طریقے سے یہ سمجھ جائیں
کہ ہم جو اپنی زبان پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم جو سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی محفل سجاتے ہیں، ہم جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں، تو کیا قرآن مقدس کی روشنی میں یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ کل کی تاریخ کے اندر کوئی آپ کو ورغلانے کی کوشش ہزار کرے، آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دین پر ثابت قدم رہیں اور آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی محبت میں زندگی گزارنے کو اور انہی کی محبت میں اس دنیا سے کچھ کرنے کو فوقیت دیں۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہر مسلمان دن میں کئی مرتبہ حالت نماز میں یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہدایت کے 3 اقسام ہیں اور ہدایت کے 3 معنی ہیں۔ ایک تو ہے اراءۃ الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب، اور ایک ہے غایۃ العرفان۔ ہدایت کی معنی ہوتا ہے ہم کو سیدھی راہ دکھا، اور بہت سارے مترجمین نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ ہدایت کی معنی ہوتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلوب سے ملنا، مطلوب تک پہنچنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بغیر چلے انسان مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی معنی کو پسند کیا اور اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہم کو سیدھی راہ چلا۔ سیدھی راہ بتا اور سیدھی راہ چلانے میں بڑا فرق ہے۔ اگر راہ بتا دی جائے تو یہ ضروری نہیں کہ جو راہ دیکھ چکا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچے گا یا نہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی یہ کہے کہ سیدھی راہ چلا، تو جس سے التجا کی جا رہی ہے کہ مولا سیدھی راہ چلا، تو یقیناً اللہ رب العزت قادر مطلق اپنے بندوں کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے اور چلا کر کے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تیسرا معنی ہے غایت العرفان، پہچاننے کی حد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آدمی اگر کہیں کا سفر کرتا ہے تو اس سفر کی کوئی حد ہوتی ہے، اس کی کوئی منزل ہوتی ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سفر کرتا ہے۔
اور اگر کسی کے دل و دماغ میں منزل ہے ہی نہیں تو سفر کے لیے وہ قدم اٹھا لے اور منزل ناآشنا ہے تو بھٹکنے کے چانسز اس کے ہوا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ آج کے اجتماع میں پہنچنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے دل و دماغ میں عملنیر کا یہ اجتماع بطور منزل تھا تو آپ نے وہی راستہ اختیار کیا جس راستے پر چلنے کے بعد آپ اس منزل تک پہنچ جائیں. تو منزل آپ کے دماغ میں تھی، منزل تک پہنچنے کا جذبہ آپ کے دل و دماغ میں تھا، اور جب منزل آشنا آپ رہے اور منزل آپ کی نگاہوں کے اندر جب رہی تو آپ نے وہی راستہ اختیار کیا جس راستے پر چلنے کے بعد آپ کو منزل مل جائے. اور جس کے دل و دماغ میں منزل نہیں ہوتی وہ کسی بھی راستے پر چل پڑتا ہے، کسی بھی راہ پر چل پڑتا ہے، لیکن منزل اگر نگاہوں میں ہے تو آدمی وہی راستے پر چلے گا جس راستے پر چلنے کے بعد اسے منزل مل جائے. آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کے 95% سے زائد مسلمانوں سے پوچھو کہ حالت نماز میں یہ دعا تو کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، لیکن اے بندو یہ تو بتاؤ تم چل کر پہنچنا کہاں چاہتے ہو، تمہاری منزل کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا کرنے والا خود اپنی منزل سے بے خبر ہے، معلوم ہی نہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسجد میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر کے باہر نکلا، مسجد میں پڑھا تو اہدنا الصراط المستقیم وہ بھی حالت نماز میں، اور مسجد سے باہر نکلا تو اس کے قدم پھسل گئے، قدم ڈگمگا گئے، گناہ کے راستے پر چل پڑا، برائی کے راستے پر چل پڑا، اس لیے کہ منزل اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. اور میں بہت زیادہ اس کو مبہم میں نہیں رکھنا چاہتا، واضح کر دوں، ایک مومن کی منزل قرب خدا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان عرض کرتے ہیں لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ. ہمارا مقصود کچھ نہیں، ہمارا مطلوب کچھ بھی نہیں بجز اللہ کے، اللہ تک پہنچنا ہے اور اللہ کو پانا، یہی ہمارا مقصود ہے. اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ کیوں نماز پڑھتے ہو، کیوں قربانی دیتے ہو، کیوں جی رہے ہو، اور کس کے نام پر جان قربان کرنا چاہتے ہو، ذرا اپنے ماننے والوں کو بتا دو. تو خود رب قدیر نے محبوب سے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین. تو ہماری نگاہوں سے مقصود اوجھل ہو گیا، ہماری نگاہوں سے مطلوب اوجھل ہو گیا، اور مطلوب اور مقصود سے، منزل سے ناآشنائی کی بنیاد پر، بے خبری کی بنیاد پر مسلمانوں کے قدم پھسل گئے. نہ قرآن اٹھا کر کے دیکھو، جس کی نظر مقصود پر ہوتی ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے.
تو قرآن کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے۔ پتہ یہ چلا کہ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو قانون مصطفیٰ کے سانچے میں ڈال دے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیتا ہے۔ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پتہ نہیں کس کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، پتہ نہیں مسلمان کی نگاہوں میں کون سمایا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ تو ہے کہ آج مسلمانوں کی زندگی اور ان کے اخلاق اور ان کے عادات و اطوار کو دیکھ کر جلدی سے کوئی یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا پیغام کیا ہے۔ ورنہ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، ایک شخص، ایک مسلمان جو شراب کے نشے میں زندگی گزارا کرتا تھا، اس کا ایک غیر مسلم دوست تھا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس غیر مسلم دوست کو اسلام کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ اس نے اسلام کے بارے میں جیسے ہی کچھ بتانا چاہا تو غیر مسلم نے کہا میں تیری صبح بھی دیکھتا ہوں، تیری شام بھی دیکھتا ہوں، دن بھر رات بھر نشے میں چوٹ رہتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ تیری زندگی سے تو میری زندگی اچھی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہا چل، اور لے کر کے گیا حضرت بایزید بسطامی کے پاس، اور حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ سے کہنے لگا حضور اسے 24 گھنٹے اپنا مہمان بنا کر رکھیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے اس غیر مسلم کو 24 گھنٹے اپنے پاس رکھا، وہ رکا رہا۔ بایزید بسطامی کی صبح بھی دیکھی، دوپہر بھی دیکھی، رات کا آرام کرنا بھی دیکھا، عبادت بھی دیکھی، مخلوق خدا کی خدمت بھی دیکھی، خیر خواہی کا جذبہ بھی دیکھا، خدمت گزاری بھی دیکھی۔ 25ویں گھنٹے پر جب بایزید بسطامی فرمانے لگے تیرا وقت پورا ہو چکا، اب تو جانا چاہے تو جا سکتا ہے، وہ قدموں سے لپٹ گیا اور عرض کرتا ہے اب کہاں جاؤں، اس لیے کہ جو آپ کی زندگی میں نے دیکھی ہے اگر وہی اسلام ہے تو میں اس اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنہوں نے حضور کی زندگی کو آئیڈیل بنایا وہ حضور کے ماننے والے، ہم بھی حضور کے ماننے والے، لیکن ہماری زندگی اور ان کی زندگی میں فرق کیوں ہے؟ تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں منزل ہے، ہم منزل نہ آشنا۔ اور قرآن کہتا ہے، آگے ہی قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا منزل آشنا جو ہوتا ہے، جو معبود کو پانے کی تمنا رکھتا ہے، جو معبود سے قرب کی دولت حاصل کرنے کا متلاشی ہوتا ہے، اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ حضور کی زندگی کو بھی آئیڈیل بناتا ہے اور پھر اسی راستے پر چلتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اسے خدا مل جائے، منزل مقصود مل جائے۔ اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں جو ملنے کے آرزو مند نہیں ہوتے، ملنے کے متمنی نہیں ہوتے، ان کی زندگی کو بھی قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے۔
قرآن کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها او کما قال. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو ہم سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے اور اسی سے مطمئن ہیں. ایک مومن اپنے معبود سے ملنے کی تمنا نہ رکھے، اور جو مومن معبود سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے وہ دنیا کی زندگی سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ چلتا رہتا ہے اللہ کی راہ کے اندر، اور چلتے چلتے وہ اتنا چلتا ہے کہ چل چل کر کے وہ خدا کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتا ہے. آپ ذرا سوچو، مطلوب جس کی نگاہوں کے اندر ہو، مقصود جس کی نگاہوں میں ہو، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ جنت کے اندر ہوں گے، اور ایک بار جو جنت کے اندر مسلمان پہنچ گیا وہ جنت سے نکلنا نہیں چاہے گا. اسے جنت کی نعمتیں اچھی لگیں گی، جنت ہی میں رہنا وہ پسند کرے گا، جنت سے باہر نکلنا نہیں چاہے گا. لیکن انہی جنتیوں میں سے اگر شہید سے پوچھا جائے کہ تیری تمنا کیا ہے، شہید بھی جنت میں ہے، مسلمان بھی جنت میں. عام مسلمان دنیا میں آنا نہیں چاہے گا دوبارہ، لیکن شہید سے پوچھا جائے اور پوچھا جائے گا تیری کوئی آرزو ہو تو بیان کر، تو شہید جواب میں کہے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں پھر اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان قربان کروں، اس لیے کہ جو مزہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے میں ہے وہ مزہ مجھے جنت میں بھی نہیں ملتا. اے شہید ذرا یہ تو بتا، زخم لگتا ہے شہادت کے اندر، تلواریں چلتی ہیں شہادت کی راہ کے اندر، گردنیں کٹتی ہیں شہادت کی راہ کے اندر، اذیتیں پہنچتی ہیں شہادت کی راہ کے اندر. جنت میں تو آرام ہی آرام ہے اور تو سر کٹانے کو تیار ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو شہید جواب دے گا نادان تجھے کیا معلوم، جب روح تن سے جدا ہوتی ہے یا سر تن سے جدا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی مطلوب دکھا دیا جاتا ہے. تو جب خدا نظر آتا ہے تو جو مزہ رب کے دیدار کے اندر ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں. یہ وہی کہتا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے مطلوب ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے مقصود ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جنت میں بہت سارے لوگ خوش و خرم ہوں گے، لیکن کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے جنت میں بھی افسردہ بیٹھے ہوں گے، چہرہ اترا ہوا ہوگا. رب فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں جاؤ اور جا کر میرے ان بندوں سے پوچھو کہ کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے، کیوں چہرہ اترا ہوا ہے. وہ فرشتے پہنچیں گے ان بندوں کے پاس، اے اللہ کے بندو کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، بہت ساری نعمتیں جنت میں ہیں. کہا جنت میں جب اتنی ساری نعمتیں ہیں تو سب خوش نظر آ رہے ہیں، تمہارا چہرہ کیوں افسردہ ہے، کیوں چہرہ اترا ہوا ہے؟ جواب دیں گے جنت میں اللہ سے جو چاہو، جو دل میں خیال ہوتا ہے اللہ عز و جل کے کرم سے سامنے ساری چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں. لیکن اب تم نے پوچھ ہی لیا ہے کہ ہم افسردہ کیوں ہیں، تو آؤ تمہیں بتا دیتے ہیں فرشتوں. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو دنیا میں عبادت کی تھی نا وہ جنت کے لیے نہیں، ہم نے عبادت اس لیے کی تھی کہ اپنے معبود کو دیکھ لیں، اپنے مقصود کو دیکھ لیں. فرشتے جائیں گے رب کے حضور، اے خالق ارض و سما
تیرے یہ بندے اس لیے افسردہ ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس کا سجدہ کرتے تھے اس مسجود کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب فرمائے گا فرشتوں لاؤ، حجاب ہٹا دو، بلائے جائیں گے، حجاب ہٹا دیا جائے گا اور وہ بندے اپنے معبود کو دیکھیں گے، دیکھتے ہی سجدے میں چلے جائیں گے۔ رب ارشاد فرمائے گا سجدے دنیا میں ہو چکے، اب دیدار کرو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یہ ہے مطلوب کا پیش نظر ہونا، یہ ہے مقصود کا پیش نظر ہونا۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ضرور ہیں، لیکن پوچھو مسلمانوں سے، مسلمانوں چل کر تم کہاں پہنچنا چاہتے ہو؟ اللہ سے کہتے تو ہو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، لیکن سیدھے راستے پر چل کر کہاں پہنچنا ہے نہیں معلوم، منزل ہی نہیں معلوم۔ اس لیے مسجد سے باہر نکلے، کوئی کہیں لے گیا تو وہاں چلے، کوئی یہاں لے گیا تو یہاں چلے، کوئی وہاں لے گیا تو وہاں چلے، کوئی کیرم کھیلنے چلا گیا، کوئی سٹا کھیلنے چلا گیا، کوئی پکچر میں چلا گیا، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اب لوگ پڑھتے ضرور ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن معنی بھی معلوم ہو تب پتا چلے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ بسم اللہ شریف تو کیا کلمہ طیبہ کا معنی بھی نہ معلوم ہو، وہ تو بالکل لٹو طوطے کی طرح پڑھے اور چل دیے، اس لیے کچھ خبر ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر خیال ہوتا تو آپ ذرا سوچو یہ دعا کب مانگی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ کیا شروع یہیں سے ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ پہلے منزل کا پتہ بتا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے بتا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنے والا اللہ ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اور وہ کیسا ہے تو کہا الرحمن الرحیم، وہ نہایت ہی رحمت والا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ اور پھر التجا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ارے پہلے منزل نہیں ملی؟ منزل کا پتہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا، جس سے تم مدد مانگ رہے ہو وہی تمہارا مالک ہے، جس سے مدد مانگ رہے ہو وہی تمہارا خالق ہے، جس کی عبادت کر رہے ہو وہی تمہارا معبود ہے، جو تمہیں پال رہا ہے وہی تمہارا رب ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، اور پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے اور اسی کی بارگاہ میں تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن کچھ نہیں خبر، اور جو منزل آشنا ہوتے ہیں نا وہ لرزتے ہیں، کیا منہ دکھائیں خدا کو، کیسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مقدس کے اندر جب جنت کا تذکرہ پڑھ رہی تھی تو کچھ عرصے کے بعد بخار میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے پہنچے اور کئی اولیاء پہنچے عیادت کے لیے۔ مائی کیسی طبیعت ہے؟ تو جواب میں ایک ہی بات کہتی، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مائی اگر تجھ سے خدا ناراض ہو گیا تو پھر تو روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جس سے راضی ہو، اس لیے کہ تجھ سے بڑی عابدہ کون؟ اگر تجھ سے خدا ناراض ہے تو پھر راضی کس سے؟ پھر عرض کیا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائی یہ تو بتا
کہ تو جو کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا، تو کیسے پتا چلا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے؟ جواب سنو، ارشاد فرماتی ہیں، میں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن میں نے پڑھا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اس طریقے کی جنت کی بہت ساری نعمتوں کے تذکرے میں نے جب قرآن میں پڑھے تو میرے دل میں جنت کی تھوڑی سی چاہت پیدا ہو گئی، اور جیسے ہی چاہت پیدا ہوئی غیب سے آواز آئی، رابعہ مجھ سے محبت کا دعویٰ اور جنت کو دل دے رہی ہو؟ مجھ سے محبت کا دعویٰ اور جنت کو دل دے رہی ہو؟ بس یہ سنا اور بخار میں گرفتار ہو گئے۔ یہ ہے منزل آشنا لوگوں کا حال، یہ ہے منزل کا پتہ جسے معلوم ہوتا ہے ان کی زندگی کی کیفیت۔ آج ہم کیا منزل جانتے؟ کچھ نہیں۔ کس کو تڑپ ہے خدا سے قریب ہونے کی؟ کس کو تڑپ ہے خدا کو پانے کی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر ایک کو خوش کرنے کا خیال تو رہ گیا دل کے اندر کہ کوئی انسان ناراض نہ ہو، لیکن یہ خیال دامنگیر نہیں کہ مولا خوش ہو جائے، اور یہ تو خیال رہتا ہے کہ کوئی انسان یا سیٹھ ناراض نہ ہو، لیکن یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ ناراض ہو۔ یہ ختم ہو گیا سب۔ اب کیسے پاؤ گے اللہ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندہ اللہ سے قریب کب ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب سجدے میں ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ ادھر بندہ سجدے میں گیا، ادھر قرب خدا کی دولت مل گئی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے قریب ہونے کا خیال تو ہے، کبھی خدا سے قریب ہونے کا خیال بھی آیا؟ کبھی یہ خیال بھی دل میں پیدا ہوا؟ بلکہ عالم یہ ہے کہ تو سجدے کیے اور بھاگے، کچھ خیال ہی نہیں، بس جلدی جلدی ساری چیزوں سے، جیسا کہ کسی نے کہا ہے اور غلط نہیں کہا، لا یبقى من الاسلام الا الرسم، اب اسلام میں سے کوئی چیز نہیں رہ گئی سوائے رسم کے، صرف رسم رہ گئی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ارے یہ نماز ہی تو تھی کہ حضرت علی کے پیروں سے تیر نکالا گیا اور خبر تک نہ تھی، یہ نماز ہی تھی۔ اور ہمارا حال تو یہ کہ نماز میں حساب کر لیتے ہیں۔ یہ مسکرانے کی بات نہیں، اپنی سوچ پر ماتم کرو، کھڑے ہو خدا کی بارگاہ کے اندر اور حساب کتاب میں لگے ہو۔ اور اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ یہ تصور کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال تمہارے دل میں نہ جم سکے تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خیر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا کو پانے کی تڑپ، اپنے معبود کو پانے کی تڑپ دل سے نکل گئی، اسی لیے منزل ناشنا انسان بھٹک رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا مسلمان جتنا سستا شاید دنیا میں کوئی ہو، کہیں بھی چلا جاتا ہے، کدھر بھی بیٹھتا ہے، کچھ بھی کھاتا ہے، کیسے بھی زندگی کاٹتا ہے۔ اب رب قدیر سے پوچھو کہ مولا تو کہاں ملے گا، تو ہمارا مذہب چند رسومات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ جہاں رب عبادت کا حکم دیتا ہے کہ سجدے سے بندہ تم اس سے قریب ہوگا، وہیں سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی دیتا ہے۔ قیامت میں رب بندے سے پوچھے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا مولا سب کو تو رزق دینے والا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ بھوک سے تیرا کیا تعلق، تو اس سے بے نیاز ہے۔ تو رب جواب دے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا۔ رب فرمائے گا
میں بیمار تھا، میری عیادت کو تو نہیں آیا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو سب کو شفا دینے والا ہے، تو رب ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا۔ اور آئیے مزید میں آپ کو بتاؤں، کہ صحابہ حضور کو پانے، رب کو پانے کے لیے، اور اولیاء کرام رب کو پانے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے۔ وہ 5 وقت کے نماز کے پابند نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی پوری زندگی کثرت نوافل میں گزرتی، کثرت تلاوت میں گزرتی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رب قدیر جل جلالہ کا فرمان ہے بندہ کثرت نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے۔ خیر، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پر کئی آیتیں ہیں، اور انہی آیتوں پر صحابہ، تابعین، اولیاء کرام نے عمل کیا۔ عرض یہ کر رہا تھا، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مارکیٹ میں بہت ساری تنظیم اسلام کے نام پر کام کر رہی ہے، اور مسلمان کنفیوز ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے سیدھے راستے پر ہیں، یا رفع یدین کرنے والے سیدھے راستے پر ہیں جو سلفی ہیں، یا 40 دن میں جانے والے صحیح راستے پر ہیں، ہے کس راستے پر؟ سب تو کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ کنفیوز ہے سیدھا سادہ مسلمان۔ تو میں کہوں گا اگر کوئی تہجد بھی پڑھتا ہو، 40 دن کی قربانی دیتا ہو، 4 مہینے کی قربانی دیتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، اور قرآن و حدیث کی ہزارہ باتیں کرتا ہو، اور وہ اپنے آپ کو کہے میں سیدھے راستے پر ہوں، تو اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، تو رب نے بھی واضح فرما دیا کوئی 1000 اپنے آپ کو صراط مستقیم پر کہے، اس کے کہنے کو مت دیکھنا، میں ہی بتا دیتا ہوں کہ سیدھا راستہ میں ہی بتا دیتا ہوں۔ تو قرآن نے اس کو کھولا اور فرمایا اے دعا کرنے والے اب یوں دعا کر، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ یعنی اب ایسا نہیں کہ ہر دعوت دینے والے کے پیچھے چل پڑو، بلکہ قرآن نے کہا کہ سیدھا راستہ وہ ہے، ان کا راستہ ہے جن پر ہم نے انعام نازل کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کل تو مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ کسی کے پاس مال دیکھا تو کہتے ہیں یار اس سے بڑا کون انعام یافتہ بندہ ہوگا، سرمایہ اس کے پاس، دولت اس کے پاس، بنگلہ اس کے پاس، گاڑی اس کے پاس، سب کچھ تو اس کے پاس ہے۔ اور ہمارے سنی بیچارے جو غریب ہوتے ہیں وہ دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی دیکھ کر کے یہ سوچتے ہیں ہم غوث پاک کے ماننے والے اتنے کمزور ہیں، وہ بد عقیدہ ہو کر اتنے مالدار، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی صحیح ہو۔ کنفیوز ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے۔ آپ کنفیوز مت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا؟ کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر بولو۔ بولے حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اب فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، فقر تمہارے پاس دوڑ کر کے آئے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ مالداری یہ انعام یافتہ کی علامت نہیں ہے، کسی کے پاس دولت کی فراوانی یہ اس کے حق ہونے کی علامت نہیں۔ بے عمل سے بد عقیدہ بڑا مجرم ہے،
بے عمل سے بد عقیدہ بڑا مجرم ہے۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ہیں جو بہت کبیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کے پاس مال و زر کی فراوانی ہے، اور بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو حلال کا خیال کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، ناجائز سے بچتے ہیں، نماز کے پنکچول ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غربت کی چکی میں پیسے جاتے ہیں، تو سرکار اس کی وجہ کیا ہے کہ نیکی کرنے والا غریب، گناہ کرنے والا مالدار، حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو تم دیکھو کہ گناہ کرنے کے باوجود، حرام کرنے کے باوجود اگر اس کے پاس مال و زر کی فراوانی ہے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ ثم تلا، حدیث کے الفاظ ہیں، ثم تلا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ رب العزت کے کلام کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ حضور نے تلاوت فرمائی اور فرمایا جب ان کو نصیحت کی گئی تو انہوں نے بھلا دیا۔ جو حرام کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، جو بد عقیدہ ہے، بے عمل ہے، ان کو جب نصیحت کی گئی انہوں نے نصیحت بھلا دی، تو اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے اور وہ اس نشے میں مست ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اس وقت تک اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیل دی جب تک کہ وہ اپنی دولت کے نشے میں چور نہیں ہو گیا۔ جب نشے میں چور ہو گیا اخذناہم بغتہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو پکڑا، فاذا ہم مبلسون، جب وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد، بد عقیدگی کے بعد، بے عملی کے بعد اگر مال کی فراوانی ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ مہلت ہے، اور پھر جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انعام یافتہ بندہ ہے۔ تو اب قرآن ہی سے پوچھو کہ صراط الذین انعمت علیہم، جب ہم نے کہا اس راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر انعام نازل ہوا، تو مولا اب تو ہی بتا دے کہ تیرے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور پھر قرآن کا یہ جملہ دیکھو، رب فرماتے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی اچھے یہ ساتھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیدھا راستہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ بندوں کے اندر پہلے جن کا تذکرہ کیا گیا وہ انبیاء کرام ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو میں بتاؤں سید الانبیاء کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر کوئی بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، گناہ کا مرتکب ہو جائے، اپنی جان پر ظلم کرے، تو اب آپ دیکھو مولا کہاں بھیج رہا ہے۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللہ تواب الرحیم، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو محبوب آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کی بخشش کی دعا کریں۔ اب یہ جب سارا پروسیجر ہو جاتا ہے کہ بندہ حضور کے پاس پہنچا اور حضور کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ سے مغفرت کی دعا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بخشش کی دعا کی، تو اب قرآن کیا کہتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے تمہیں کیا ملے گا، کون ملے گا؟ تو قرآن کا اعلان سنو، قرآن کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ، اللہ کو پالو گے، حضور کی بارگاہ میں پہنچو گے تو حضور تو مل جائیں گے اور حضور کے صدقے میں تمہیں اللہ بھی مل جائے گا۔ اور اللہ کس حال میں ملے گا؟ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ تو پتہ یہ چلا منزل حضور کے قدموں سے ملا کرتی ہے۔ اللہ ڈائریکٹ کہہ دیتا صراط الذین انعمت علیہم کی بجائے یہ کہہ دیتا صراط القرآن والسنہ۔ قرآن اور سنت کے راستے پر چلا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نے محبوب کا ذکر کیا، محبوب کے اعمال کا ذکر تو اپنی جگہ پر فرمایا گیا، محبوب کے قدموں سے لپٹ جاؤ کہ جو ان کے قدموں سے قریب ہوگا ہم اس کو بھی اپنے سے قریب کر لیا کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو میں آپ کو بتاؤں صحابہ کی سوچ یہی تھی، وہ حضور کے قدموں سے قریب ہی ہونا چاہتے تھے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آتی ہے، ارشاد فرماتے صلی یا ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے مانگ۔ کہہ دیتے نا اسألک الجنہ، حضور میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ جنت کیا ہے اور حضور کے قدم کیا ہے، اس لیے کہا تو یہی کہا مرافقتک فی الجنہ، صرف جنت نہیں حضور جنت میں بھی آپ کے قدم چاہیے، آپ کا قرب چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ جنت تو اپنی افضل و اعلیٰ ہے ہی، اس کی شان تو بہت اچھی ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم اگر جنت میں بھی جائیں گے تو آپ کے قدم ہی کو وہاں تلاش کریں گے۔ تو صحابہ مر کر کے بھی حضور کے قدموں کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ یہ جملے کو سنو آپ، جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں، صحابہ مر کر کے بھی حضور کے قدموں سے قریب رہنا چاہتے تھے۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو پھر کیا خیال ہے سیدنا فاروق اعظم کی دعا کے بارے میں؟ یہی تو دعا انہوں نے کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور تیرے محبوب کے شہر میں 2 گز زمین نصیب فرما۔ اب میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر فاروق اعظم مدینے میں مرنے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں جب مدینے میں کچھ ہے ہی نہیں؟ تو مدینے میں مرنے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ صحابی جانتے تھے وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ حضور کے قدموں سے قریب ہو جائیں گے تو خدا مل جائے گا۔ تو وہ جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں رہنا چاہتے تھے اور مر کر کے بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اور ہم اسی لیے بریلی کے تاجدار کو مانتے ہیں کہ بریلی کے تاجدار نے یوں ہی نہیں کہا کہ طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، کہیں چلنا ہو جینا ہو مرنا ہو تو آنکھ کھول کر کے جیو، لیکن جیسے ہی مدینے میں تمہاری موت ہوئی تو آنکھ بند کر کے سیدھے جنت پہ چلے جاؤ۔
کہ وہاں سے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مدینے میں تو جنگ ہونی نہیں تھی، وہ تو مدینہ تو دارالسلطنت تھا، پھر فاروق اعظم کا یہ دعا کرنا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ لیکن قربان جائیے، دل سے جب دعا نکلتی ہے تو اللہ کس طرح قبول کرتا ہے۔ جنگ تو نہ ہوئی، جنگ تو نہ ہوئی، مسلح امامت پر تھے اور مجوسی نے حملہ کیا، لیکن وہاں بھی مومنوں کا خیال، اس لیے کہ صحابی سنت رسول پر عمل اس دنیا سے جاتے جاتے بھی کرتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، اس لیے جب حملہ کیا گیا زخمی ہو کر کے گرے اور باقی کی رکعتیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کو جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ سوال اس وقت کہاں؟ ہاں، اگر حملہ آور کوئی مسلمان ہوتا تو مجھے افسوس ہوگا کہ کہیں میری وجہ سے قیامت میں وہ پکڑا نہ جائے۔ حضور کو اپنی امت کی بڑی فکر ہے، حضور چاہتے ہیں کہ امت جنت میں چلی جائے، تو کوئی مسلمان میری وجہ سے پکڑا جائے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ فکر کہاں سے ملی؟ یہ قدم مصطفیٰ سے ملی، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ یوں ہی اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا، یہ فکر امام احمد رضا کو صحابہ سے ملی ہے، یہ فکر امام احمد رضا کو صحابہ سے ملی ہے، اور تم تو شرک اور مشرک بنا کر نکالنے ہی پر تلے ہو۔ اب آئیے بات اعلیٰ حضرت کی آئی تو عاشق رسول کا تذکرہ کیا کہنا۔ علماء تشریف فرما ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ترجمہ کیا ہے نا، اس ترجمے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں، اور صرف ایک آیت کے حوالے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع۔ علماء جانتے ہیں کہ بسم اللہ سے پہلے اقرؤ یا اشرؤ یا ابدؤ یہ محذوف ہے۔ اگر کسی نے یہ ترجمہ کیا کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، یا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہ ترجمہ تو ہو جائے گا، لیکن جب خدا نے اقرؤ کو محذوف رکھا، اشرؤ کو محذوف رکھا، تو امام احمد رضا نے بھی اپنا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اللہ ہی کے نام سے شروع فرما۔ اور یہ فکر اعلیٰ حضرت کو کہاں سے ملی؟ اب میں چاہوں گا علماء بھی تھوڑی سی میری اصلاح کے لیے، یہ فکر اعلیٰ حضرت کو کہاں سے ملی؟ میں کا ذکر نہیں، شروع کا ذکر نہیں، اللہ کا ڈائریکٹ ذکر۔ یہ فکر کہاں سے ملی اعلیٰ حضرت کو؟ تو دیکھیں میں اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو جب فرعون نے اپنا لشکر روانہ کیا پکڑنے کے لیے، تو جب لشکر کو دیکھا فرعون کے آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو کیا کہا؟ انا لمدرکون، ہم پکڑے جائیں گے۔ اب پکڑے گئے ہم، قریب تھا لشکر۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، بے شک شاید ہماری پبلک کو بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آئے، ذہن لگائیں گے تو سمجھ میں آئے گا، علماء تو جلدی سمجھ جائیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ ان، اور اس کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا معی، میرے ساتھ، اور پھر کہا ربی، میرا رب۔ اسی قسم کی کیفیت غار ثور میں ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور انہوں نے جیسے ہی تھوڑی سی گردن جھکائی ہمارے پیر ان کو نظر آ جائیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، اور حضور نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنا ذکر سرکار نے بعد میں کیا، اللہ کا ذکر پہلے کیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی آقا کے فیض سے اپنا ذکر پہلے نہیں، رب کا ذکر پہلے کیا۔ جب آدمی عشق میں ڈوب جاتا ہے تو محبوب کی فکر کے اندر رنگ جایا کرتا ہے۔ تو یہ فکر اعلیٰ حضرت کو ملی تھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عشق میں ایسے ڈوبے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ناموس الہی اور ناموس رسالت کے محافظ کا نام ہے اعلیٰ حضرت، اور ایمان کے خزانے کا نام ہے کنز الایمان۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم دعا کرتے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ اور انعام یافتہ بندے کون؟ تو سب سے پہلا ذکر انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں بھی سید الانبیاء کا کیا کہنا۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کو صحابہ تلاش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو ان نشانات کو تلاش کرتے تھے جو نشانات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور زمین کے اوپر پڑ جایا کرتے تھے، اور اسی کو وہ اپنی منزل یا اپنے لیے مشعل راہ بناتے تھے۔ اس لیے جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لوگوں سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے حج کا احرام باندھ کر کے نکلے تھے تو کہاں کہاں حضور نے قیام کیا تھا؟ تو بتایا گیا یہ گھاٹی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے تھے، یہاں حضور نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے احرام باندھا، نکلے وہاں سے، اور اسی جگہ پر جا کر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو لوگوں نے کہا ہے عبداللہ ابن عمر یہ قریب میں مسجد موجود ہے، تم یہاں نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ کہا اس زمانے میں مسجد نہیں تھی، اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ آج یہ مسجد ہے، تم مسجد چھوڑ کر کے یہاں نماز پڑھ رہے ہو۔ اب عشق کا جواب سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو، مسجد میں انسان کا وجود لگا ہے، یہاں مصطفیٰ کا وجود لگا ہے، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود لگا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے صحابہ کی کیفیت، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستگی سے خدا مل جاتا ہے۔ تو اب قرآن نے ہدایت کے حوالے سے بھی کہا فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میرے محبوب کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہیں پر فل اسٹاپ لگا دیا جاتا۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں نا، آج اس کو دل میں بٹھا کر کے جاؤ، بٹھائیں گے انشاءاللہ العظیم دل میں، اور بالکل مطمئن ہو کر کے جاؤ کہ ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں وہ مسلک بالکل سچا ہے۔ اس کو بالکل دل میں بٹھا کر کے جاؤ۔ 2 آیتیں ذہن میں رکھو۔ ایک
اللہ قرآن کے حوالے سے فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن جو سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اور حضور کے حوالے سے فرمایا ہے فاتبعوہ لعلکم تہتدون، ان کا اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. تو پتہ چلا قرآن ہدایت کا ذریعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا ذریعہ. تو جب قرآن اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے ہدایت ہیں تو پھر قرآن کا یہ کہنا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین، پھر یہ صدیقین کو کیوں، شہداء کو کیوں اور صالحین کو کیوں؟ انبیاء پر فل اسٹاپ لگا دیا جاتا، یہیں پر ذکر ختم کر دیا جاتا کہ حضور کے قدموں کے قریب پہنچ گئے تمہیں ہدایت مل جائے گی، قرآن کو تم نے پڑھ لیا تمہیں ہدایت مل جائے گی. اے میرے کریم یہ صدیقین کا ذکر کیوں؟ تو جواب ملے گا کسی کو کچھ کرتے دیکھ کر اسی طریقے سے کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. اے میرے بندو، میرے محبوب کو مدینے میں چلتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا، مکے میں چلتے نہیں دیکھا، تو اب سنو، جب تم نے ان کو چلتے نہیں دیکھا تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے صدیق کو دیکھ لو کہ صدیق اپنی مرضی کے مطابق نہیں نبی کی سنت کے مطابق چلا کرتے ہیں. اور ان کی اداؤں کو دیکھو گے تو حضور کی ادائیں یاد آ جائیں گی. اب اے میرے کریم، ہم نے صدیق اکبر کو بھی نہیں دیکھا، تو کہا ٹھیک ہے شہید کو دیکھ لو کہ شہید اپنی مرضی سے نہیں چلتا، نبی کی سنت کے مطابق چلتا ہے. اب کوئی کہے مولا میں نے شہید کو بھی نہیں دیکھا، تو اب فرمایا گیا قیامت تک صالحین کی جماعت پیدا ہوتی رہے گی. تو اب تم اگر صالحین کے راستے پر چلو گے تب بھی تمہیں خدا مل جائے گا، تمہیں منزل مقصود مل جائے گی. پتہ یہ چلا جس جماعت کے اندر اولیاء ہو وہ جماعت سچوں کی جماعت ہے، وہ جماعت سچوں کی جماعت ہے. اور قرآن نے ان کے حوالے سے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. پتہ یہ چلا صالحین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. اب میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کسی باطل عقیدے والے کو غوث کی یاد مناتے تم نے دیکھا؟ ان کے پاس کوئی غوث اعظم ہے ہی نہیں. کسی کو خواجہ اعظم کی یاد باطل عقیدے والے کو مناتے دیکھا؟ نہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں. مخدوم سمنا کی یاد کسی باطل عقیدے والے کو مناتے دیکھا؟ ہے ہی نہیں. بلکہ کسی کی یاد نہیں مناتے، یزید کی مناتے ہوں، یزید کی مناتے ہوں. بلکہ حد تو یہ ہے، اب اور کھول رہا ہوں، ولی تو ولی نبی کی ولادت بھی نہیں مناتے، ولادت بھی نبی کی نہیں مناتے. راستہ کہاں سے ملے گا؟ پتہ یہ چلا کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ وہ ہے، وہ راستہ صراط مستقیم ہے. جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اور سنو، صالحین کی ساری جماعتیں اہل سنت میں ملیں گی. غوث اعظم ہم میں ہیں، خواجہ اعظم کے ہم ماننے والے ہیں، مخدوم سمنا کے ہم ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہم ماننے والے ہیں. اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تم میں اگر کوئی غوث اعظم جیسا عابد ہو تو لا کر کے بتاؤ. تو تم قیامت تک نہیں بتا سکتے، اور تم مر جاؤ گے تب بھی نہیں بتا سکو گے. تم نے 40 دن یا 4 مہینے کی ہزارہ جماعتیں نکالی ہوں گی، کتنوں کو کلمہ پڑھایا؟ میرے خواجہ تنہا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. 90 لاکھ. تم نے جماعت کا کام کر کے بنگلے بنائے، میرے خواجہ کا کوئی محل ہے ہی نہیں. تو پتا چلا ہم جس راستے پر ہیں وہی سیدھا راستہ ہے. اور اے مسلمانوں سنو، اسی راستے پر جیو اور اسی راستے پر اپنی جان کو تمام کرو. تو اب کسی کی نماز دیکھ کر بہکاوے میں مت آنا،
کسی کے روزے دیکھ کر کے بہکاوے میں مت آنا. اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو قرآن نے بتا دیا انعام یافتہ بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے, اور انعام یافتہ بندے انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں. اب یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کیا کسی ولی کو دیکھ کر کے حضور کی سنت یاد آ جاتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں نادان, تو سنت تک کی بات کرتا ہے, میں منزل کی بات بتاتا ہوں. تو سنت کی بات کرتا ہے, میں منزل کی. ولی کی تعریف ہی یہ کی گئی جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور یہ سارے الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں. تو جہاں پر آپ ہو, جس مسلک کے ماننے والے ہو, وہی سچا مسلک ہے, وہی سچا دین ہے, وہی سچا مذہب ہے, اور وہی در حقیقت صراط مستقیم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو, گنبد خضرا پہ نظر رکھو. انشاءاللہ العظیم منزل مل جائے گی, منزل مل جائے گی. اور کیا نہیں ملی منزل؟ بہتوں کو منزل ملی, بہتوں کو کیا, بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. میں شارٹ کے اندر آپ کو بتا دوں. عمل نیر میں رہنے والا, خاندیش میں رہنے والا, نماز میں گلٹی مارتا رہتا ہے, پڑھا نہیں پڑھا, فجر پڑھا تو ظہر میں سستی, ظہر پڑھا تو عصر میں سستی, یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی گروپ بنا, چلو یار اجمیر شریف جاتے ہیں. اب اجمیر شریف پہنچنے کے بعد ارے جلدی جلدی نہ ہو, فجر کی جماعت چلی جائے. ارے بھائی مسافر ہے تو, تیرے گھر جیسا سکون یہاں پر نہیں. ایک کمرے میں 10 آدمی سو رہے ہو, ایک باتھ روم ہے, فجر کی نماز کی اتنی فکر کیوں تجھے؟ تو جواب دے گا تجھے نہیں معلوم کس کی چوکھٹ پر آیا ہوں. تو پتا چلا خواجہ کی چوکھٹ پر پہنچو تو خدا مل جاتا ہے. بہت تفصیلی گفتگو ہے, بس میں یہ عرض کروں گا کنفیوژن سے آپ کو نکالنا تھا, اور میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کی کنفیوژن کو دور کر دیا. اب مطمئن ہو کر کے رہو کہ جس راستے پر ہو وہی سیدھا راستہ ہے. نہ کسی کی نماز کو دیکھو, نہ کسی تقویٰ کے حوالے سے بھی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں کہہ دیا گیا. متقی کون؟ نماز کا ذکر بعد میں, انفاق کا ذکر بعد میں, پہلے کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب. کہاں بھاگو گے تم؟ ثابت کرو اپنا عقیدہ. وہ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ علم غیب نہیں تھا. میں نے کہا پہلے تو کلمہ ہی کیوں پڑھتا ہے, حضور کو غیب نہ نہیں مانتا تو کلمہ ہی کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر چھپا ہوا کون؟ کس نے دیکھا ہے اللہ؟ جس اللہ کو آپ رب مانتے ہو کس نے دیکھا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ تم جو اللہ کا نام لیتے ہو, کلمہ طیبہ پڑھتے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو اس اللہ کو تم نے دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. تو کیسے پتا چلا اللہ ہے؟ تو آپ یہی تو کہیں گے حضور نے کہا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں قرآن میں آیا, تو میرے مولا کو یہ علم تھا اور علم ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں رب نے کہا. تو محبوب نے بھی یہ بات ڈائریکٹ نہیں کہی هو اللہ احد, کہا قل هو اللہ احد. محبوب تم ہی کہو کہ وہ اللہ ہے, تم ہی کہو, میں نہیں کہتا, تم کہو. ہاں تمہاری بات آئے گی تو میں نہیں کہوں گا, تم کہو, میں ہی کہہ دوں گا محمد الرسول. بات تمہاری آئے گی تو میں کہوں گا, بات میری منوانے کی آئے گی تو تم کہو قل هو اللہ احد. تو حضور کے کہنے سے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ سے بڑھ کر کے غیب کون؟ تو میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. سنیت پر قائم رہو, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, اور یاد رکھو
چاہے کتنی بھی جماعتیں مختلف شکل و صورت میں تمہارے پاس آئیں، عبادت کا ڈھنڈورا لے کر کسی کے دام فریب کے شکار مت ہو جاؤ۔ جس راستے پر ہو، اولیاء کرام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، انبیاء کا راستہ، وہی راستہ صحیح ہے۔ اللہ اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ سچ بتاؤں تو میں نے ابھی صراط مستقیم کو صحیح طور پر کھولا بھی نہیں۔ صراط کسے کہتے ہیں اور مستقیم کسے کہتے ہیں، اور پھر چلنے کی بات کیوں کہی گئی، یہ بہت تفصیلی ٹاپک ہے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو سیدھے راستے ہی پر چلائے اور پروردگار ہمیں منزل مقصود پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرب و جوار و دیہات کے اندر نکلو، گلی گلی قریہ قریہ جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دو، نماز کی دعوت دو، سچائی کی دعوت دو، اچھائی کی دعوت دو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دو۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ ذکر و دعا اور صلاۃ و سلام کے بعد جب آپ یہاں سے جائیں تو یہ واقعہ یاد رکھنا، بایزید بستامی علیہ رحمہ کو دیکھ کر کے اور ان کی عادتوں کو دیکھ کر کے غیر کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ تو تم بھی جب یہاں سے جاؤ تو بالکل ڈسپلین کے ساتھ، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، بغیر کسی شور و غل کے۔ اور الحمدللہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں کہ اکثر لوگ یہاں سے جو بھی اعلان ہوتا ہے اس کو صرف کان سے نہیں سنتے بلکہ دل میں جگہ بھی دیتے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ سب حضرات انشاءاللہ اجتماع کے بعد جب جائیں گے تو میری اس نصیحت کو بھی یاد رکھیں گے کہ انشاءاللہ بالکل ڈسپلین کے ساتھ آپ کو جب کہا جائے اب نکلو، بیٹھے رہو، درود شریف پڑھ کر نکلو، نگاہوں کو نیچی کر کے نکلو، شور و گل کیے بغیر نکلو، نعرے بازی کے بغیر نکلو، آہستہ شائستہ انداز کے اندر نکلو، تو اسی طریقے سے آپ نکلیں گے اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ قرب و جوار اور علاقے میں سنی دعوت اسلامی کے کام کو پھیلائیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔